ایک دفعہ کی بات ہے کہ انڈین ایئر فورس کی نا ٹریننگ چل رہی تھی، تو جو ان کا چیف تھا نا وہ ان کو ٹریننگ دے رہا تھا، تو بتا رہا تھا کہ جی یہ جو رافیل ہے اور یہ جو جیٹ تیارے ہیں نا یہ کس طرح سے چلنے ہیں۔ تو وہ بتا رہا تھا اس کو کہ یہ والا بٹن دبائیں گے تو اوپر جائے گا جہاز، یہ والا بٹن دبائیں گے تو رائٹ سے آئے گا، یہ والا بٹن دبائیں گے تو الٹے ہاتھ کو جی یہ مڑ جائے گا۔ تو ساری اس نے بریفنگ دے دو کے اپنی بات ختم کر دی، اور سب جوانوں کے دل میں نا اور منہ پر بس ایک ہی سوال تھا کہ نا یہ نیچے کیسے آئے گا۔ تو ایک باہمت نوجوان نے جو آرمی کا آفیسر تھا نا، انڈین آرمی کا آفیسر تھا نا، اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھی سر یہ نیچے کیسے آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نیچے آنے کی فکر آپ چھوڑ دیں، یہ والا جو بٹن ہے نا یہ پاک آرمی نے جو ہے نا سنبھالا ہوا ہے۔ تو بالکل ان کے رافیل کے ساتھ یہی ہوا ہے جی، تسی کیڑی دنیا چ رہ رہے ہو، ساڈے والے تو سانو گڈی نہیں اڑان دے کہ اتنے بندہ مر جائے گا تو تسی رافیل اڑان نو پھردے سی۔ انج نہیں ہوندا جی، ہوندا کنج ہے کہ تسی چھوٹے چھوٹے نا ڈرون بھیج کے سانو ڈرایا کہ ہش ہش ہش، جیسے بچے کو نہیں ڈراتے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، تو اتنی دیر میں جو ہے نا بچے دھماکہ کر لیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی یہ تو انڈیا تمہارا باپ ہے، انڈیا تمہارا ابو لگتا ہے، تو پھر ابو ساڈا تہاڈے کول کی کر رہا ہے؟ بھیجو نہ اتنے، تسی اپنی امی کول رکھیا ہوا انہوں، ادھر بھیج دو، ساڈا ابا ہے تو اتنے ہی بھیج دو۔ اچھا جی، تو اس کو کہتے ہیں گھس کے مارنا۔ گھس کے کس نے مارا ہے جی؟ پاکستانی نوجوان، اور وہ تعلق رکھتے تھے جی فیصل آباد سے، کامران مسیح ان کا نام ہے، اور انہوں نے کیا گھس کے مارا ہے جی J-17 تھنڈر جو طیارہ تھا نا اس کو لے کے گئے ہیں، راڈار سے بچے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کس طرح سے وہ انڈیا میں گئے ہیں، اپنے ہدف کو پورا کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے۔ تسی تے ڈرون چھوٹے چھوٹے سٹتے پے تھے نا، اسی پورا میزائل پورے پہاڑ نہ سٹیا تے اگے دسنیاں کس طرح سٹیا۔ تو انہوں نے جو پھینکا ہے اور پھر ایسی انہوں نے واپسی کی ہے، اس کو کہتے ہیں گھس کے مارنا۔ یہ جو آپ لوگوں کی فلمیں ہیں نا، آپ لوگ صرف فلموں میں اور شاید میچ میں جیت سکتے ہیں، آپ ہماری آرمی سے، آپ ہماری ایئر فورس سے نہیں جیت سکتے۔ اچھا جی، اس کے بعد جی جو کل کی خبریں تھی، کل کا دن اتنا خوفناک تھا نا، کیونکہ جی بھارتی میڈیا کے مطابق کراچی جل چکا تھا، کراچی کی بندرگاہ تباہ ہو چکی تھی، کراچی کے جگہ جگہ پر بم پھینکے کراچی کو نیست و نابود کر دیا گیا تھا، پنڈی کی جو تھی نا ساری علاقہ پنڈی کا انہوں نے تباہ کر دیا تھا۔ اور جی اتنا پیسہ لگا کے میں جو ہوں نا 22 سال لاہور میں رہنے کے باوجود جو ہے نا دبئی میں گئی سمندر دیکھنے، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لاہور میں بھی سمندر لگتا ہے۔ انڈیا والوں نے بتایا کہ جی لاہور میں جو سمندر پہ بندرگاہ ہے نا اس کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد جی میرا تو ٹینشن سے برا حال ہو گیا کہ ہمارے ملک کا کیا بنے گا۔ اس کے بعد جی کسی نے مجھے زور سے ہلایا اور میری آنکھ کھل گئی۔ اسی طرح جی انڈین میڈیا کو بھی کسی نے زور سے ہلایا۔ انڈین سارے کہہ رہے ہیں گودی میڈیا، پہلے تو مجھے نا بڑا ہی گندا لفظ لگ رہا تھا، یہ کیا لگے ہمیں گودی میڈیا گودی میڈیا۔ اب سمجھ آئی ہے ابھی مجھے کہ گودی میڈیا کس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو جی مودی میڈیا نے نا مودی صاحب نے جو ہے نا اس کو گودی لیا ہوا ہے، اور یہ مودی گودی ہونا چاہیے ویسے نا، ہاں اس کا نام نا مودی گودی میڈیا ہونا چاہیے، تو پتہ تو چلے نا کس نے گود لیا ہوا ہے، مودی صاحب نے لیا ہوا ہے۔ تو بھی چپ کر کے ہم لوگ دیکھ رہے تھے، میرے سمیت جو ہے نا بڑے ہم لوگ بدگمان تھے اپنی پاکستان آرمی سے نا، کہ یہ لوگ کچھ کر نہیں رہے۔ بھی انڈیا نے 4-5 دن لگائے پہلگام واقعے کے بعد جو ہے نا سوچنے میں کہ کیا کرنا چاہیے، کس طرح ہدف کرنا ہے، یا کیا کون سی اسٹریٹجی اپنانی ہے۔ تو بھی ساڈے والے دودھ تے نہیں نہ پیندے، انہوں نے بھی کچھ سوچ سمجھ کے کی کرنا ہے کی نہیں کرنا، اور ہمارے شہزادوں نے ایسا مزہ کہ چس آ گئی۔ ابھی اتنے سالوں کے جو گلے شکوے تھے نا، ایک بس آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ عمران خان صاحب کو بھی چھوڑ دینا تو آپ جیسا تو بندہ ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر یہ جو آپریشن کا نام ہے، صدقے واری جاؤں اس آپریشن کے نام کے، ایک تو یہ تو حافظ صاحب ہیں، یہ جو ہمارے حافظ منیر صاحب ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے سنت نبوی پر عمل کر کے فجر کے ٹائم ایسا دھماکہ کیا ہے، تو جو ہماری عوام تھی نا 3 سے 7 بجے سونے والی اس کے تو بھئی انہوں نے مس کر دیا، اور جو جاگ رہے تھے میری طرح کے شہزادے شہزادیاں، انہوں نے جی ہسٹری وٹنس کی ہے۔ مزہ ہی آ گیا، کیا انہوں نے
اللہ اکبر کہہ کے فتح کو بھیجا ہے، پھر اس کے بعد تھنڈر کو بھیجا ہے، ایسی لے پہ کر کے انڈیا کی وہ لوگ واپس آئے ہیں، اور جی مزہ ہی آ گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو آپریشن ان کا سندور تھا نا، تو سہاگ رات جو ہے وہ تو کامران بھائی منا کے آ گئے ہیں واپس. اس کے بعد اپنی دلہن کو بھی واپس لے، اللہ معاف کرے تو بس میرا اڈی پیڑی دلہن. تو وہ جو ہماری شیوانی باجی ہے نا، شیوانی دیدی دیدی کہیں گے ہم ان کو، تو وہ بھی جو ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو بھی ادھر کر لیا گیا ہے قابو میں. تو یہ ہوتے ہیں جی جو بزدل اور ناکام لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کرتے ہیں جی. جلدی سے ان کا ہیلی کاپٹر نیچے کو اترا. ہمارے والے کو دیکھے ایسے جوش و خروش سے گیا، اور جی کیا صدقے باری جاؤں. اور جب ان کے جاتے ہوئے کہ جو لیٹرز نا، ڈیتھ وارنٹ جو انہوں نے سائن کیے تھے، ہائے میں صدقے باری جاؤں اپنی آرمی کے اور اپنے جوانوں کے. قسم سے صحیح ماؤں کے حوصلے ہیں، صحیح ان بہنوں کے حوصلے ہیں جو ان لوگوں کو بیچتے ہیں. اور کیا کمال کے انہوں نے بھی جگرے پائے ہیں کہ ان کو کوئی ڈر نہیں لگتا. اچھا جی، تو شیوانی دیدی تو آئی ہیں نا، اب ان کو چائے کے ساتھ کوئی خالی چائے نہیں دینی، کوئی پاکستان کے کوئی سوغاتیں ان کو کھلائیں، کوئی ناشتے نوشتے کرائیں اور ان کو مزہ آئے. اور مہربانی یار تھوڑے دن اس کو رکھ لینا، تھوڑی سواگت کر لینا اس کی. اتنی جلدی ایک تو آپ لوگ اپنی مہمانوں سے جان چھڑا لیتے ہیں نا، ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو باجی بیگی بلی جو ہے نا بن کے بیٹھ گئی ہیں. اور اب بھارتی میڈیا جو ہے نا وہ گودی مودی میڈیا جو ہے نا وہ بیٹھ گیا چپ کر کے. ہماری ایئر بیسز کو جو ہے نا ان پاکستان نے تباہ کر دیا ہے. نہیں دیو ہے تو ہونا ہی سی نا. چلے جی میں چلتی ہوں. بڑا مزہ آیا ویسے آج کا دن تو اتنا مزے کا گزرا ہے. صبح اٹھتے ہی جب سے خوشیاں مل رہی ہیں نا، تو موڈ جو ہے اتنا خوشگوار ہو گیا. اور انشاءاللہ اب جو ہے نا وار کوئی نہیں ہونی. یہ بس تھوڑی سی جو انہوں نے جھلکیاں ہمیں دکھائی تھی، اور ہم نے ان کو جو پورا انہوں نے ٹریلر دکھایا تھا، فلم تو ہم نے مکمل کیا جا کے بھی مزہ آ گیا. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی بھی زندہ باد. بس خان نو چھڑ دیو.